بھارت کو کی خبر کو جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی دی اور ہماری جو خبر اس کو نیچے کیا، لیکن دوسروں نے جو ہے اس کے برعکس کیا. تو یہ ایک اچھی پازیٹیو، نیگیٹو پازیٹیو دونوں پہلو ہیں. دوسری چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں بہت سارے دوسرے تیسرے دن اوباما کے دورہ بھارت کے بعد ہمارے تمام اینالسٹ جو ہیں وہ اس پہ تجزیے میں لگ گئے، اور بہت یعنی کہ واویلا شروع ہو گیا اور لوٹ گئے ہم اور چلا گیا اور ہماری ڈپلومیسی فیل ہو چکی ہے اور ہم کسی کام کے نہیں رہے اور ختم ہو گئے ہیں ہم. لیکن فیکٹس دیکھیں، ہمیں بیلنس چیز رکھنی چاہیے. فیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فیکٹس سب سے پہلا تو میں نے آپ کو $300 ارب کا بتایا ہے. $300 ارب کے لیے وہ گئے تھے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کا کوئی مسئلہ ہے. $300 ارب آپ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا فورن کرنسی ریزرو ہے اس میں آپ بھی 300 ارب رکھ دیں تو اوباما جو ہے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس بھی آ جائیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ڈپلومیسی کی فیلئر نہیں ہے، یہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. دوسری چیز یہ ہے، آپ پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. پاکستان وہ ملک ہے، یہ میں آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں، یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سر پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ہیں سر ظفر اللہ خان. انہوں نے ان کے دور میں پاکستان کی فورن پالیسی اتنی روبسٹ تھی، اور یہ ابھی بھی ہے، میں آپ کو بھی مثالیں دیتا ہوں. ان کے دور میں فورن پالیسی پاکستان کی اتنی روبسٹ تھی، اتنی سٹرونگ تھی کہ اس وقت ہم نے کمزور تھے، ہم اتنے بڑی ہماری کوئی ملٹری پاور نہیں تھی، اکانومی بھی ہماری اس طرح نہیں تھی، ابھی چھوٹی تھی اکانومی ہماری، ابھی ہم شروعات تھی ہماری 1950s کا یہ ڈیکیڈ تھا. لیکن پھر بھی پاکستان نے جو دنیا کے اس وقت طاقتور ترین ممالک تھے، یورپین ممالک تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ہم نے جو آزادی کی تحریکیں تھیں مراکش میں، الجزائر میں، تونس میں، لیبیا میں، جو لڑ رہے تھے وہ یورپین جو استعماری طاقتیں تھی وہاں پہ، ان کے خلاف، اٹلی کے خلاف، فرانس کے خلاف، اسپین کے خلاف. ہم نے وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے، الجزائری، تونسی، لیبیا کے لوگ تھے، مراکش کے، ان کو ہم نے پاکستانی پاسپورٹ دیے. پاکستانی پاسپورٹ پہ وہ ٹریول کر کے، سفر کر کے وہ اقوام متحدہ گئے، اپنا کیس ہے انہوں نے پیش کیا. تو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، ہم ہمیشہ بڑے سٹرونگ رہے ہیں. اس وقت بھی جب ہم نئے دنیا میں آئے تھے، ایک نیا ملک تھا، پاکستان کمزور تھا. تو یہ سر ظفر اللہ خان کی تصویر ہے، دیکھیں کس طرح یہ میرے خیال میں تصویر جو ہے یہ UN کی ہے، اور یہ اسی وقت کی ہے جب ہم ان آزادی کی تحریکیں جو ہو رہی تھی الجزائر اور مراکش میں اور لیبیا میں، ان پہ تبصرہ کرے تھے. تو ایک یہ چیز ہے. اب میں آنا چاہتا ہوں تھوڑا سا بھارت کے اوپر کہ اوباما صاحب جو ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو ایک نئی چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. میں تفصیلات میں اوباما کے جو دورہ تھا انڈیا کا اس میں نہیں جا رہا، آپ سب نے دیکھ لیا ہے. لیکن میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اوباما جو ہیں وہ 2 ملکوں میں گئے تھے. ہم سب کا فوکس جو ہے صرف انڈیا پہ رہا ہے، وہ سعودیہ بھی گئے ہیں. اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سعودیوں نے کیسے استقبال کیا اوباما کا، اور بھارت نے کیسے کیا. مطلب بھارت جو اپنے آپ کو ایک ورلڈ سپر پاور کے طور پہ پیش کر. دیکھیں مینٹیلٹی بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ آپ کا. دیکھیں اوباما جو ہے وہ صرف بھارت نہیں گئے، اوباما جو ہے وہ جاپان بھی جا چکے ہیں، اوباما جو ہے وہ چین بھی گئے ہیں، اوباما بہت سے ملکوں میں گئے ہیں. لیکن دوسرے ممالک میں ان کے یعنی یہ انفیریورٹی کمپلیکس اور مائنڈ سیٹ اتنا کمزور اور وہ انسیکیورٹی وہ اس طرح کی نظر نہیں ہے جس طرح بھارت میں نظر آئی ہے. اور سعودیہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کوئی سپر پاور ملک نہیں ہے. لیکن میں باتیں نہیں کروں گا، میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ دیکھیں بھارت میں کس طرح ریسیو کیا گیا اوباما کو، اور کس طرح انہوں نے سر پہ چڑھایا، اور جو انہوں نے کچھ امیجز دکھائیں. مطلب جو میری نظر میں اگر میں بھارتی شہری ہوتا اور ایک سپر پاور بننے جا رہا ہوتا تو میں اس طرح یعنی گرنا ایک کسی غیر ملکی صدر کے قدموں میں، مطلب مجھے ایک عجیب سی بات لگتی. سعودیہ میں حالانکہ سعودیوں کو بہت ضرورت ہے امریکہ کی، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. یہ دیکھیں آپ کچھ تصویریں سٹارٹ کریں، آپ اسکرین پہ آپ دیکھیں اس وقت. پہلی تصویر جو ہے سب سے پہلا تو آپ یہی ہے کہ وہ جس طرح ایئرپورٹ پہ جیسے وہ پہنچے اوباما صاحب، تو مودی صاحب نے جو ہے جس طرح وہ جپیاں لگانا شروع کر دیا اور گلے لگنا شروع کر دیا. اور ویڈیو میں تو شاید وہ جلدی میں ہو گیا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ تصویریں آپ دیکھیں صدر اوباما کی جو ان کے چہرے پہ جو تاثرات ہیں، کس طرح وہ ایک تو سرپرائز تھے اور کس طرح وہ ان ایزی فیل کر رہے تھے. مطلب یہ تو کچھ مطلب بہت ہی ایموشنل ایک ایکسپریشن ہے نا، ہگ کرنا اس طرح سے اور گلے لگ جانا جو ہے بڑی عجیب سی بات ہے. ڈپلومیسی میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. تو یعنی پہلی میری نظر میں بڑی آکورڈ سا مومنٹ تھا یہ. دیکھیں کس طرح وہ جو ہے گلے لگ رہے ہیں اور پھر پسینہ بھی آ رہا ہے مودی صاحب کو. ایک تصویر کے اندر یہ دیکھیں، ایک تصویر میں پسینہ بھی ان کا آ رہا ہے. وہاں پہ اوباما صاحب جو ہے پیچھے ہاتھ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن ہاتھ نہیں رکھ رہے، ہاتھ دور کیا ہوا ہے اپنا. تو بڑی عجیب سی تصویر ہے یہ. جو نوبیل پیس پرائز
پرائز ونر ہیں جنہوں نے یہ انعام ابھی حاصل کیا تھا ملالہ یوسفزئی کے ساتھ، ان کو بھی اسپیشل طور پہ بلا لیا کہ ان کو بھی بٹھا دیا کہ یہ بھی ملیں گے، مطلب جتنی بھی پروجیکشن ہو سکے بھارت کی وہ کرنی ہے. تو یہ تصویر دیکھیں آپ. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ایک اور واقعہ بڑا امبیرسنگ ہوا کہ مودی صاحب کی حکومت نے جو ہے 15,000 CCTV کیمرے تو دلی میں لگا دیے ہر جگہ پہ، لیکن وہ بھول گئے جو VIP جو بوتھ یا انکلوجر تھا پیریڈ کے 27 جنوری کو جب پیریڈ ہونی تھی ریپبلک ڈے پہ، تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے وہ بھول گئے چھتری لگانا. تو موسم بھی اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ اتفاق سے تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے وہاں پہ مشیل اوباما اور صدر اوباما بیٹھے رہے، اور ان تقریباً 1.25 گھنٹوں میں تقریباً 1 گھنٹہ بارش ہلکی پھلکی ہوتی رہی، اور چھتری امبریلا کسی چیز کا انتظام نہیں تھا. تو اتفاق سے مشیل اوباما نے تو کہیں سے چھتری امبریلا کا انتظام کر لیا، لیکن صدر اوباما جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھے رہے. مطلب ایک امبیرسنگ چیز تھی. دیکھیں یہ اکنامک ٹائمز کی آپ یہ کلپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں اخبار کی، اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ بڑا امبیرسنگ لمحہ تھا یہ مودی صاحب کی حکومت کے لیے. تو مطلب اتنا اہتمام جو ہے وہ بھارت کی حکومت نے کیا، جو کہ ایک عجیب سی بات ہے. اگر آپ اتنے بڑے سپر پاور ہیں تو اتنا قدموں میں گرنا مطلب کیوں؟ ایک دوسری سپر پاور، ایک دوسری غیر ملکی حکومت کے ایک صدر جو ہیں وہ آپ کے ملک آ رہے ہیں، تو اس طرح پیروں میں گرنا جو ہے وہ کیوں؟ یہ کہیں اور نہیں ہوتا. اوباما جو ہیں وہ روس بھی گئے ہیں، ماسکو بھی گئے ہیں، بیجنگ بھی گئے ہیں، چھوٹے ملک ایشیا پیسیفک کے دوسرے ملکوں میں بھی گئے ہیں، انڈونیشیا بھی جا چکے ہیں. مطلب لیکن وہاں پہ اس طریقے سے کسی نے استقبال نہیں کیا صدر اوباما کا جس طرح بھارت نے کیا ہے. بھائی وہ آپ کو بھی پتا ہے بھارت کو کہ وہ آپ کے $300 ارب کے لیے آئے ہیں وہ، لیکن مطلب آپ سپر پاور ہیں،